نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی کے ایک پیارے وصف کی، جس سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہم بھی اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ وصف ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ برتنا، یعنی کس طرح سے اللہ کے حبیب کی حیات مبارکہ میں ہمیں ایک پہلو نظر آتا ہے عاجزی کا، انکساری کا، جس کو ہم ذرا پرتکلف زبان میں تواضع کہتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ تواضع کیا ہے؟ کہ انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یعنی وہ ایک اونچے عہدے پر یا ایک عظیم منصب پر فائز ہو، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں اپنی ذات کے بارے میں کسی قسم کی بڑائی کا شائبہ تک نہ ہو۔ ہم ہمیشہ سے کیا سال ہا سال سے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف کریمانہ سنتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کوشش ہماری اس پروگرام کے توسط سے یہ ہوگی کہ ہم ان پہلوؤں پر بھی بات کریں جن پر بہت زیادہ عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ مثلاً میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، کیونکہ اوصاف تو اتنے زیادہ ہیں، کمالات، اوصاف، فضائل اور خوبیاں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آیا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے فضائل کو، آپ کی سیرت میں جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو جان ہی نہیں سکتا۔ ہم تو جیسے کہتے ہیں نا، سمندر میں سے ایک قطرہ لے لینا، سمندر تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال لیں تو ہمارے علم کی ایک لمٹ ہے، انتہا ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اوصاف آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یہ مکمل اوصاف نہیں ہیں، یہ تو بس اس کی ایک جھلک ہے۔ اور کیا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ ہم نہیں جان سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پر بحث بھی نہیں کرتے۔ بس جتنا ہمیں علم ہے اپنی اس محدود معلومات سے کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ ان کے دل میں بھی اللہ کے حبیب کی عظمت و محبت پیدا ہو، وہ جان لیں کہ جس نبی کے ماننے والے وہ ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے، عہدہ تو چلیے بہت ہی دور کی بات ہے، تھوڑا سا انسان خوشحال ہو جائے، اس کے اچھی انکم ہو جائے، اسے گھریلو آسودگی نصیب ہو جائے، بچوں کے اچھے رشتے طے ہو جائیں، اولادیں قابل نکل آئیں۔ یہاں تو اولاد پر فخر ہوتا ہے، کس کی کتنی اولادیں ہیں، کس کے کتنے بیٹے ہیں، کس کا کون سا قبیلہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ برتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر۔ پھر جو صاحب حیثیت شخص کے ساتھ ساتھ کسی عہدے پر بھی فائز ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل نمایاں کرتا ہے،
اس کی نشست، اس کی سٹنگ الگ ہوتی ہے. مثلا دنیا اور دین دونوں میں معاملات میں جو ذرا کسی سے بہتر ہے اپنے لیے اونچی نشست رکھتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا. ایک ریزرو ماحول ان کا ہوتا ہے کہ کس شخص کو کتنی اہمیت دینی ہے، کیونکہ ہم سپیریئر ہیں. میرے نبی جو رحمت عالمین ہے، اور رحمت للعالمین میں ہم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا تھا کہ تمام جہانوں کے لیے، اور تمام جہانوں میں یاد رکھیے گا کہ دنیا اور آخرت، رحمت ہے دنیا میں بھی اور رحمت ہے آخرت میں بھی، یہ ذہن میں رکھیں. تو اسی مناسبت سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب دو جہاں کے بادشاہ ہیں، دو جہان کے سردار ہیں. اس سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی ایک لیڈر تو ہے نہیں، ہر ملک کا ایک الگ لیڈر ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ پوری دنیا کا یہ واحد رولر ہے، مالک ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا اور لوگ اس سے کتنا متاثر ہوں گے؟ دنیا کی مثال دینا بہت لازمی ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ہم جس طرح دنیا میں کسی سے انسپائرڈ ہوتے ہیں، کسی سے متاثر ہوتے ہیں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال ہوتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو بھی، لیکن اب جان لیجئے اور ذرا اس طرف آ جائیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بادشاہ ہیں. جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اور اب یہ آپ نے ان کا ایک مقام، ایک منصب مختصراً جو میں نے پیش کیا، دیکھا سنا، اب ذہن میں رکھیے. اور اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، اس میں جو تواضع ہے جسے ہمیں بہت سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مثال بنایا گیا ہے. اب تعریفیں ہم کرتے رہیں، واہ سبحان اللہ میرے نبی کے اوصاف تھے، لیکن اپنی زندگی میں کوئی چینج نہ لائیں تو کیا ہم نے حق ادا کر دیا اللہ کے حبیب کی ثنا خوانی کا، اللہ کے حبیب کی تعریف کا؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ سوچ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کے حبیب کے پیروکار بنیں گے، نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. میرے نبی کی تواضع دیکھیے کہ گھر کا معمولی سامان ہے. اب یہ بتا دوں کہ میرے نبی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اپنی دختر جنت کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ اگر میں چاہوں اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، لیکن اے فاطمہ میں نے اپنے لیے اور اپنے آل کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا. ایک دفعہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اسرافیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے حبیب یا رسول اللہ، یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ پہلی دفعہ زمین پر تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. یعنی ان کے لیے یہ پہلی مرتبہ دروازہ کھولا گیا ہے اور اس کے بعد نہیں آئیں گے. وہ اللہ کے حبیب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو دنیا کی بادشاہت اختیار کر لیں اور چاہیں تو صرف بندگی. میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندگی کو اختیار کرتا ہوں. یعنی اگر اللہ کے حبیب چاہتے تو جیسے داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی مل رہی ہے، نبوت بھی مل رہی ہے، اللہ کے حبیب چاہتے تو نبی بھی ہوتے اور بادشاہ بھی ہوتے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، مجھے صرف اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے.
اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے سامنے عرش کے خزانے پیش کیے گئے اور فرش کی کنجیاں پیش کی گئیں، لیکن میں نے فقر کو، میں نے عاجزی کو، میں نے سادگی کو پسند کیا۔ یہ سادگی ہے، اپنے گھر کے کام کاج خود انجام دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے دیگر اصحاب ہیں، سب سے مختلف روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی شریف کے حوالے سے میں مختصراً احاطہ کر رہی ہوں کہ سب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے زیادہ عاجزی کرنے اور تواضع کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ اپنے تمام اصحاب کو، کوئی غلام آ جائے، کوئی کم حیثیت سے کم حیثیت شخص آ جائے، اس کو بھی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے نا، کوئی بڑا شخص آئے گا تو اس سے عزت سے ملیں گے، کوئی ہم سے بہت لو ہے فائنینشلی تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے سلام کا جواب بھی سوچیں گے دینا ہے کہ نہیں۔ میرے نبی کی یہ سنت مبارکہ نہیں تھی، آپ کے لیے تمام انسان یکساں تھے۔ اگر معیار تھا پسندیدگی کا، کمی اور بیشی کا، تو وہ صرف تقویٰ تھا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے اگر کوئی ہاتھ ملاتا تھا، آپ پہلے اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ خود الگ نہ کر لے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا، آپ کو کسی کونے میں لے جا کر آپ سے سرگوشی میں بات کرے، آپ کو بٹھائے، بیٹھ جائیے میری بات سنیے، یا یہاں پر تشریف فرما ہو جائے، یعنی کہ کھڑے ہوئے ہیں اور میری بات سنیں، اللہ کے حبیب کبھی جب تک وہ بات پوری نہ کر لے اس جگہ سے نہیں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب کی سادگی دیکھیے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چمڑے کا بستر تھا اس کو دوہرا کر دیا کہ تھوڑا آرام دہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، مجھے تہجد میں اٹھنے میں دشواری نہ ہو۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، سب کو اہمیت دیتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو کمتر ثابت نہیں کرتے، کسی ناپسندیدہ بات کا سامنے ہو جانا پھر بھی اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات کرے تو پھر پسند نہیں فرماتے، اس پہ سختی کے ساتھ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ آٹا گوندنے میں بھی ہماری مدد فرما دیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیوند لگایا کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رفو کرنا آج کل جو کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آج آپ نے کتنے کسی عہدیدار کو دیکھا ہوگا جو رفو کر کے کپڑے پہنتے ہوں گے؟ ہم کہاں رفو کرتے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ہم دوسرے بنا لیتے ہیں۔ کیا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مالی حیثیت نہیں تھی؟ مگر اللہ کے حبیب نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو یاد رکھیے کہ تواضع، عاجزی، انکساری یہ میرے نبی کا بہترین وصف ہے جسے ہم نے اپنی زندگی میں ضرور اپنانا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تواضع نہیں ہے تو ہم اللہ کا قرب بھی نہیں پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں وصف ہے کہ اپنے آپ کو ممتاز مت کرو، اپنے آپ کو لوگوں سے بالکل اسپیشل ثابت کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کرنی۔ اللہ کے حبیب انہی لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، اپنے لیے الگ نشست بھی نہیں بناتے تھے، کوئی الگ جگہ یا کسی کو اپنے لیے اٹھانا کہ یہ میری جگہ ہے، آپ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے تقریر کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، بیان کرنا ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کراؤڈ بہت زیادہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا اونچا بیٹھیں گے، جیسے اللہ کے حبیب تقریر فرماتے تھے، خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو ممبر ایک بنایا گیا تھا اس کے لیے، تو اس صورت میں صرف بیان کر کے اور پھر واپس آ کر لوگوں کے درمیان بیٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو لوگوں سے ہم نے سپیریئر ثابت نہیں کرنا، کیونکہ یہ انا ہے دل میں، خود پسندی ہے، اور یہ خود پسندی آہستہ آہستہ شیطان کا ٹول بن جاتی ہے اور ہمیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک بھی لے جاتی ہے۔
اللہ ہمارے اندر بھی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پیدا فرما دیں۔ اللہ ہمیں بھی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی زندگی نصیب فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔